الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4 کے اندر ہم نے منجمد اشیاء یعنی ٹھوس اشیاء پانی میں مل جائیں تو کیا حکم تھا وہ ساری تفصیل ہم نے پڑھ لی ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ مائع اشیاء یعنی پتلی اور رقیق اشیاء پانی میں مل جائیں تو آیا اس پانی سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے یا وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ عبارت آپ دیکھ لیں، والغلبۃ فی المائعات بظہور وصف واحد من مائع لہ وصفان فقط کاللبن لہ اللون والطعم ولا رائحۃ لہ وبظہور وصفین من مائع لہ ثلاثۃ کالخل والغلبۃ فی المائع الذی لا وصف لہ کالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحۃ تکون بالوزن فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق لا يجوز به الوضوء وبعکسہ جاز۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اور غلبہ مائع چیزوں میں ایک وصف کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہوگا اس مائع چیز سے جس کے دو وصف ہیں صرف، جیسا کہ دودھ اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اس کی بو یا اس کی خوشبو نہیں ہوتی، اور دو وصفوں کے ظاہر ہونے کے ساتھ اس مائع چیز کے جس کے 3 اوصاف ہیں، جیسا کہ سرکہ، اور غلبہ اس مائع چیز کا جس کا کوئی وصف نہیں ہے، جیسا کہ وہ پانی جو استعمال کیا گیا ہو، اور اسی طرح گلاب کا پانی، عرق گلاب، وہ عرق گلاب جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہے، اس کے غلبے کا اعتبار وزن کے ساتھ ہوگا۔ اگر 2 رطل مائع مستعمل کے ایک رطل سے مل گئے ہیں جو مائع مطلق کے ہے تو ایسے سے وضو جائز نہیں ہے، اور اس کے برعکس کے ساتھ جائز ہے۔ والغلبۃ فی المائعات، مسئلہ یہاں پر یہ چل رہا تھا کہ پانی کے اندر اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو آیا اس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اگر ٹھوس چیز مل جاتی ہے تو وہ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ پانی کی رقت اور سیلان باقی ہے تو وضو اور غسل جائز ہے، اور پانی کے اوصاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب مائع چیزوں کے اندر مسئلہ الگ ہے، مائع چیزوں کے اندر رقت اور سیلان کی بات نہیں ہے، کیونکہ پانی خود مائع ہے اور اس کے اندر ملنے والی چیز بھی مائع ہے، تو رقت اور سیلان تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر برقرار اور موجود ہوگی۔ اس میں اعتبار کیا جائے گا اس کے اوصاف کا۔ اوصاف کے اندر میں نے آپ کو یہ تفصیل بتائی تھی کہ پانی کے 3 وصف ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ، جس کو ہم ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، یہ 3 اوصاف ہیں۔ اب اس کے اندر پانی میں جو لیکوڈ چیز ملی ہے، آپ وہ سمجھے کہ اس میں یا تو ایک وصف ہوگا یا 2 وصف ہوگا یا 3 وصف ہوں گے، تو وہ ہم ایک ایک کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ مائع چیزوں میں جو غلبہ ہے ایک وصف کے ظاہر ہونے کے اعتبار کیا جائے گا اس مائع چیز کا جس کے 2 وصف ہیں، یعنی مائع چیز جو پانی کے اندر ملی ہے اس کے 2 اوصاف ہیں، یعنی اس میں 2 صفات پائی جاتی ہیں، تو اگر 2 صفات میں سے ایک صفت پانی میں ظاہر ہو جائے گی تو اس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ مثال دی انہوں نے دودھ کی۔ اب دیکھیں دودھ کے اندر 2 صفات پائی جاتی ہیں، ایک دودھ کا رنگ ہوتا ہے، سفید رنگ ہوتا ہے، اور دوسرا دودھ کا ٹیسٹ اور ذائقہ ہوتا ہے، لیکن دودھ کی تیسری صفت نہیں ہوتی کہ دودھ کے اندر خوشبو یا دودھ کے اندر بدبو نہیں پائی جاتی۔ اب دودھ اگر پانی میں مل جائے تو اس پانی سے وضو اور غسل جائز ہونے کے لیے کیا معیار ہے؟ تو معیار یہ ہے کہ اگر دودھ کے 2 اوصاف میں سے ایک وصف ظاہر ہو جائے، اب وہ 2 اوصاف میں سے ایک وصف کیا ہے؟ یا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، اگر رنگ سفید ہو گیا ہے تو پھر ایسے پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ یہ رنگ تو سفید نہیں ہوا لیکن اس سے دودھ کا ٹیسٹ اور ذائقہ آنا شروع ہو گیا تو تب بھی اس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر بتایا کہ ایک وصف کے ظاہر ہونے کے اعتبار کیا جائے گا مم مائی، اس لیکوڈ چیز کے، لہو، جس کے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس مائی کی طرف، اس لیکوڈ چیز جس کے 2 اوصاف ہیں اس میں اگر ایک وصف ظاہر ہو گیا ہے پانی کے اندر تو پھر اس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا، اور ہم یہ کہیں گے کہ غیر چیز کا پانی کے اوپر غلبہ آ چکا ہے، جیسا کہ لبن
اس کا ایک تو رنگ ہوتا ہے اور دوسرا اس کا ذائقہ ہوتا ہے، ولا رائحۃ لہ، لیکن اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ اب اگلا مسئلہ وبظہور وصفین، اب اس میں دوسرے مسئلے میں آپ یہ سمجھیں کہ جو چیز اس کے اندر ملی ہے وہ اس کے 3 اوصاف ہیں، اس کے 2 وصف نہیں ہیں دودھ کی طرح، اس کے 3 وصف ہیں۔ 3 وصف مثال کے طور پہ انہوں نے مثال دی ہے سرکے کی۔ اب سرکے میں آپ دیکھیں ایک سرکے کا رنگ بھی اپنا ہوتا ہے، دوسرا اس کا ٹیسٹ بھی اپنا ہوتا ہے، اور تیسرا اس کا جو خوشبو ہے یا آپ اس کی بدبو کہہ لیں وہ بھی اپنی ذاتی ہوتی ہے۔ تو 3 وصف ہوتے ہیں اس کے۔ تو اگر 3 وصف والی کوئی لیکوڈ چیز پانی کے اندر مل گئی ہے تو پانی کے اوپر اس کا غلبے کا اعتبار کیا جائے گا 2 وصف کے ظاہر ہونے کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ سرکہ ہے، اگر پانی کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا ہے سرکے والے رنگ کے ساتھ اور پانی کے اندر سے خوشبو بھی سرکے والی آ رہی ہے تو پھر اس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ یا ہم یہ کہیں کہ اس میں خوشبو تو سرکے والی آ رہی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی سرکے والا ہے لیکن رنگ پانی والا ہی ہے، تب بھی اس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک وصف تبدیل ہوا ہے تو تب اس پانی سے وضو اور غسل جائز ہوگا۔ مثال کے طور پہ صرف اس کا رنگ تبدیل ہوا ہے، نہ اس میں سرکے کا ٹیسٹ ہے نہ اس میں سرکے کی خوشبو ہے، تو تب اس پانی سے وضو اور غسل جائز ہوگا۔ تو یہ بتایا وبظہور وصفین، اور 2 وصفوں کے ظاہر ہونے کے ساتھ کیا ہوگا؟ غلبہ ہوگا، پانی پر غیر چیز کا غلبہ ہوگا۔ میں مائن، اس مائع چیز کے 2 وصف کے ظاہر ہونے کے ساتھ لہو ثلاثۃ، جس کے 3 اوصاف ہیں، کالخل، جیسا کہ سرکہ۔ تو یہاں تک ہم نے مائع چیز کے متعلق پڑھ لیا ہے کہ وہ مائع چیز جس میں 2 وصف ہوں تو ایک وصف سے غالب آ جائے گا پانی کے اوپر، اور اگر اس مائع چیز کے 3 وصف ہوں تو 2 اوصاف کے ساتھ وہ چیز پانی پر غالب آ جائے گی۔ اس سبق کے دوسرے پارٹ کے اندر ہم اس مائع چیز کے متعلق پڑھیں گے جس کے اندر اوصاف نہیں ہے، نہ اس کا رنگ ہے، نہ اس کی بو ہے، نہ اس کا ٹیسٹ ہے، تو پھر اس میں پانی پر غلبے کے لیے کس چیز کا اعتبار کیا جائے گا وہ ہم انشاءاللہ اسی سبق کے دوسرے پارٹ میں پڑھیں گے۔